اناویہ اکبر کے نہایت قریب ہونے کے خیال نے شابیر سلطان کو سونے نہیں دیا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے اس کے ایسے ہی کروٹ بدلتے گزر گئے تھے۔ بہت کوششوں کے بعد کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی تھی، جب کچھ دیر بعد اسے اپنے دائیں کندھے کے ساتھ کچھ نرم گرم سا لمس محسوس ہوا۔ اسے اپنی دھڑکنوں میں کسی کی مدھم مدھم سی دھڑکنیں شامل ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ گردن پر گداز سانسوں کا لمس اور سینے سے جکڑی شرٹ۔ شابیر سلطان کی نیند اس خوبصورت احساس سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے زیرو پاور کے بلب میں اپنے سینے سے لگی اناویہ اکبر کو دیکھا تھا، جو گہری نیند میں تھی، مگر وہ سکڑی سمٹی سی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اس کے چوڑے وجود میں خود کو چھپانے کی کوشش کرتی شابیر سلطان کے نہایت قریب آ چکی تھی۔ اناویہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ شابیر کے سینے پر تھا، جبکہ دوسرے سے اس کے کالر کو دبوچ رکھا تھا۔ اناویہ نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا رکھا تھا۔ اس کے نرم گرم ہونٹ شابیر کو اپنی گردن پر محسوس ہوتے اس کے دل و دماغ پر نشہ سا طاری کر گئے تھے۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا، جس میں اناویہ اکبر خود اس کی باہوں میں آئی تھی۔ شابیر کا دل اسے بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ پری پیکر اس کی ملکیت تھی اور اس وقت اس کے سینے سے لگی اس کا دل بن کر دھڑک رہی تھی۔ وہ چاہتا تو اپنا حق وصول کر سکتا تھا اسے اناویہ بھی روکنے کا حق نہیں رکھتی تھی، مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اناویہ اکبر بہت کم کسی پر اعتبار کرتی تھی اور وہ اس لڑکی کا اعتبار مرتے دم تک نہیں توڑ سکتا تھا، چاہے وہ اسے حاصل کرنے کی چاہ میں تڑپ تڑپ کر مری کیوں نہ جاتا۔ وہ اناویہ اکبر کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانے دینا چاہتا تھا، نیند میں ہی صحیح، مگر وہ ایک بھروسے کے تحت اس کے قریب آئی تھی۔ شابیر سلطان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ قیمتی متاع کی طرح اس کے نازک وجود کو اپنی کسرتی باہوں میں بھیجتا، اس پر کمفرٹر اچھے سے اڑاتا، اس کی ٹھنڈ کی شدت کو کم کر گیا تھا۔ اس کے باہوں میں آتے ہی شابیر کی رہی سے ہی نیند بھی اڑ چکی تھی۔ وہ پوری فرصت کے ساتھ اس کے چہرے کو تکے گیا، جو سوتے ہوئے مزید معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی الوہی چمک اور ادھ کھلے گلابی ہونٹ، شابیر سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ وہ اناویہ کو بہت غصے میں یہاں لایا تھا، مگر اب اس غصے کے آثار بھی دور دور تک نہیں تھے۔ باہر فجر کا ٹائم ہو چکا تھا، مگر پردے گرے ہونے کی وجہ سے اندر ابھی بھی رات کا سا سما ہی تھا۔ جب اناویہ نے بھرپور نیند لینے کے بعد آنکھیں کھول دی تھی، مگر آنکھیں کھولتے ہی اس کے 14 طبق بھی روشن ہوئے۔ اس نے اپنے ہونٹ سختی سے میچے، بہت مشکل سے خود کو چیخنے سے روکا تھا۔ وہ تو بیڈ کے دوسرے کنارے پر سوئی تھی، پھر یہاں کیسے آئی تھی؟ خود کو شابیر کی مضبوط باہوں میں قید دے کر اناویہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی اور ساتھ ہی خون خوار تیوروں سے اپنے بالوں میں چہرہ چھپائے سوئے شابیر کو گھورا تھا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ اناویہ اس کے حصار سے نکلنے کی تگودو کرتی چلائی تھی۔ وہ بہت کوشش کے بعد بھی ذرا سا ہل بھی نہیں پا رہی تھی اس کے حصار میں، جس نے اتنے زور سے بھینچ رکھا تھا اسے۔ بہت اچھی عادت ہے تمہاری اناویہ اکبر، خود معصوم بن کر ہر الزام مجھ مظلوم پر ڈال دینے کی۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے وہ مخمور لہجے میں بولتا اناویہ کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ اناویہ پوری طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اپنے الفاظ کے چناؤ پر غور کرو لڑکی، شابیر سلطان اتنی گستاخی برداشت نہیں کرتا، وہ بھی اتنی نزدیکی میں۔ کیا بکواس ہے؟ اناویہ پوری طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ شابیر سلطان کی سنسناتی دھمکی اناویہ کے چہرے کو مزید لال کر گئی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، اناویہ کا اشارہ اس نزدیکی کی جانب تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا اناویہ اکبر، آپ نے خود ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو میری پناہوں میں سونپا تھا، اور شابیر سلطان اتنا بے حس تو ہے نہیں کہ اپنی جانب بڑھا اناویہ اکبر کا ہاتھ جھٹک دے۔ شابیر کے ہونٹوں سے نکلتے الفاظ اناویہ کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل گیا تھا۔ وہ نیند میں ایسی کوئی بے اختیار حرکت کر جائے کہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے گال تپ اٹھے تھے۔ محبت کرتی ہے مجھ سے؟ شابیر نے اب بھی اس کی گردن سے اپنا چہرہ نہیں نکالا تھا۔ اس کے بولنے پر گردن سے ٹکراتے اس کے ہونٹ اناویہ کے پورے وجود میں ہلچل پیدا کر رہے تھے، مگر جو الفاظ شابیر کے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے وہ اناویہ اکبر کی ہستی کو فنا کر گئے تھے۔ اس نے فوراً شابیر کے سینے پر دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور دھکیلا، جس کے نتیجے میں شابیر اسے خود سے مزید قریب کر گیا تھا۔ اس خاموشی کو اقرار سمجھوں کیا میں؟ اس کی گردن پر لبوں کا شدت بھرا لب چھوڑتا وہ کروٹ کے بل اونچا ہوتا، اناویہ کا خون چھلکاتا لال چہرہ تکے گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، شاید یہ سردی تمہارے دماغ میں گھس گئی ہے، اس لیے الٹی سیدھی باتیں اور حرکتیں کر رہے ہو۔ اناویہ اکبر کسی سے بھی محبت کر سکتی ہے، مگر شابیر سلطان سے کبھی نہیں۔
اناویہ اس کے بازوؤں پر اپنے ناخن گاڑ کر اس سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ ویسے اس بات کا نارملی ہاں یا نہ میں بھی جواب دیا جا سکتا تھا، اتنی وضاحت کے بغیر بھی میں مان لیتا آپ کی بات۔ شابیر اس کی بات کے جواب میں اس کی بوکھلاہٹ اور اوٹ پٹانگ باتوں پر چوٹ کرتے بولا تھا۔ اس کا یہ انداز اناویہ کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے وہ سمجھ لو، مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا۔ اناویہ اس سے نظریں چراتے بولی، بالکل میں وہی سمجھ رہا ہوں جو مجھے سمجھنا چاہیے۔ شابیر زو معنی لہجے میں بولتا اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکنے ہی والا تھا جب سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل زور و شور سے بج اٹھا۔ شابیر شدید اکتاہٹ کا شکار ہوتے فون بند کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جب حویلی کا نمبر دیکھ کر اسے ناچار کال ریسیو کرنی پڑی، جس دوران موقع کا فائدہ اٹھاتی اناویہ اس کے حصار سے نکل گئی تھی۔ شابیر، وہ لڑکی ہمارے سروں میں خاک ڈال اپنی بد کردار ماں کے نقش قدم پر چلتی حویلی چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ ہماری عزت دو کوڑی کی کر گئی ہے۔ ملک حویلی والوں سمیت پورا گاؤں ہنسے گا ہم پر۔ آج بارات ہے، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ بہروز بیگم شابیر کے کال ریسیو کرتے ہی اپنا ناٹک شروع کر چکی تھی، جو شابیر پہلے خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس پر جان چھڑکنے والی اس کی دادی جان اس کی بیوی سے نفرت کی کس حد تک جانا چاہتی تھی۔ کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے دادی جان، میری بیوی کہیں نہیں بھاگی، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ آپ پہلے والی خوشی کے ساتھ ہی شادی کی تیاریاں جاری رکھیں، میں اپنی دلہن کو لے کر ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ شابیر کی بات پر دوسری جانب بیٹھی بہروز بیگم کو لگا تھا ان کی سماعتوں نے جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا؟ بہروز بیگم کی آواز گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ اناویہ واش روم میں جا چکی تھی، اس لیے وہ شابیر کی بات نہیں سن پائی تھی۔ جی، میری بیوی کو حویلی سے فرار کرواتے وقت اگر گاڑی میں بیٹھے ڈرائیور کو دیکھ لیتی جس کے ساتھ آدھی رات کو میری بیوی کو بھیج رہی تھی آپ، تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا کہ میری بیوی کو فرار کروا کر میری پیاری دادی جان مجھ سے کون سی محبت نبھا رہی تھی۔ شابیر لفظ میری بیوی پر بار بار زور دیتا مہروز بیگم کو بہت کچھ جتا گیا تھا۔ شابیر میری بات۔ مہروز بیگم لاڈلے پوتے کے لہجے میں چھپی ناراضگی اور شدید غصہ محسوس کرتی تڑپ اٹھی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اناویہ شابیر کے ساتھ ہو سکتی۔ وہ تو رات سے اس خوشی کے زیر اثر سو ہی نہیں پائی تھی کہ ان کی جان چھوٹ گئی ہے اناویہ سے۔ مگر شابیر ان کی بات سنے بغیر کال کاٹ چکا تھا، اس کا موڈ ایک بار پھر بہت سخت آف ہو چکا تھا۔ مومل قریشی نے ذرا سا ہاتھ مارتے کافی کا مگ فہمان کے ہاتھ پر انڈیل دیا تھا، جس میں سے ابلتی گرم کافی فہمان کی انگلیاں جھلسا کر رکھی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فہمان کو جلانے کے چکر میں خود بھی زخمی ہو جائے گی۔ ٹرے ٹیڑھی ہو جانے کی وجہ سے اس میں گری چائے مومل کے ہاتھوں کو بھی جھلسا گئی تھی۔ مومل کے ہونٹوں سے بے ساختہ کراہ برآمد ہوئی تھی کیونکہ اس کی ہتھیلی جل چکی تھی۔ فہمان کی نگاہوں سے مومل کی کوئی بھی حرکت پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ آپ کو تو دشمنی نبھانا بھی ٹھیک سے نہیں آتی مس مومل، مجھ سے بھلا کیا مقابلہ کریں گی آپ؟ فہمان کے چہرے پر تکلیف کے ذرا سے آثار بھی نہیں تھے، اس کے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں جھلس چکی تھیں جبکہ مومل کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو بہہ نکلے تھے۔ فہمان نے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھام کر اس میں بچے چند گھونٹ اپنے حلق میں اتارتے اس پر طنز کیا۔ میں بہت نفرت کرتی ہوں تم سے، جسے نبھانے کے لیے میں یہ سب کروں گی۔ مومل نے بنا ڈرے اس کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ بے شک سرعام کھل کر اپنی نفرت نبھائی مجھ سے، مگر کہیں اس نفرت کی آگ میں اپنے آپ کو مت جھلسا لیجیے جیسے آج کیا آپ نے۔ فہمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی جلی انگلیوں کا معائنہ کرنا چاہا تھا، مگر مومل فوراً سے اپنے ہاتھوں کو کمر پر موڑ گئی تھی۔ اس کی تکلیف اس کے بہتے آنسوں اور زرد چہرے پر عیاں تھی، مگر اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ فہمان کبیر خان کو اپنا مسیحا نہیں بنانا چاہتی۔ زویا، مجھے فرسٹ ایڈ باکس چاہیے۔ فہمان نے اشارے سے زویا کو بلاتے اپنے حکمانہ لہجے میں آرڈر دیا۔ زویا، جو بال کی کھال نکالے بغیر کوئی بات نہیں مانتی تھی، فہمان کے ایک بار کہنے پر خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی واپس پلٹ گئی، مگر مومل کو اس کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ میری بہن ہے، آپ کی ملازمہ نہیں جسے آپ یوں آرڈر دے رہے ہیں۔ مومل تکلیف کے باوجود اسے ٹوکنے سے باز نہیں آئی تھی۔ آپ کی سوچ میرے بارے میں اتنی زیادہ اعلیٰ ہے تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو؟ آپ کی سوچ جہاں تک جا سکتی ہے آپ میرے بارے میں اتنا غلط سوچ سکتی ہیں، مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ فہمان کبیر خان بھلا کہاں لحاظ رکھنے والا تھا؟ مومل اس کے مغرور انداز پر مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ زویا خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس پکڑا کر واپس پلٹ چکی تھی۔ مومل اپنی بہنوں کی اس سعادت مندی پر اشش کر اٹھی۔
جنہوں نے آج تک ڈانٹ کے بغیر کسی کی کوئی بات سنی تک نہیں تھی کبھی۔ ہاتھ دکھائے مجھے۔ پیمان قدم اٹھاتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا، جو شدید تکلیف ضبط کرتی خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش میں ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھی۔ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ محمل قریشی کبھی آپ کو اپنا ہاتھ دے گی۔ محمل اسی کے انداز میں بولتی اپنے ہاتھوں کو مزید مضبوطی سے کمر پر باندھ گئی تھی۔ خاور صاحب آپ؟ پیمان دروازے کی جانب دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی بات پر محمل بھی جلدی سے پلٹی تھی، مگر وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ محمل پیمان کی چالاکی نہیں سمجھ پائی تھی، جو اس کی کمر پر بندھی کلائی تھام کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ آپ ہر بار ایسے ہی ہاریں گی مجھ سے، کیونکہ فہمان کبیر خان کسی کو خود سے جیتنے نہیں دیتا۔ فہمان اس کی مزاحمت کے باوجود اس کی کلائی تھامے اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہا تھا، مگر اس بار فہمان کبیر خان کو محمل قریشی سے بہت گہری چوٹ ملے گی، ایسی ہار جو تمہیں دوبارہ کبھی کھڑا ہونے نہیں دے گی۔ محمل اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں بولی تھی۔ فہمان اس کے جلے پر مرہم لگا رہا تھا، جبکہ وہ اسے برباد کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ دیکھ لیں گے کون جیتے گا اور کون ہارے گا، مگر ابھی تو فہمان کبیر خان کی سیج سجانے کی تیاری کریں مس محمل۔ میں حال میں جینے والا انسان ہوں، ابھی تو میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے تبریز عالم سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا ہے، بیچارہ بوائے فرینڈ۔ فہمان اپنے زہریلے طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ شٹ اپ۔ محمل اس کی بات کا مطلب سمجھتی غصے سے پپڑتی ایک بار پھر اس پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کر چکی تھی، جسے ہمیشہ کی طرح فہمان نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ اس کی کلائی کمر پر دبوچتے اسے خود سے قریب کر گیا تھا۔ میرے بارے میں کیا دیکھا یا سنا ہے تم نے ایسا جو تم یہ سب بکواس کرتے ہو، میرے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہو؟ محمل اس سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی اپنے ہاتھ کو مزید زخمی کر چکی تھی۔ جو کچھ میں نے تمہارے بارے میں دیکھا اور سنا ہے، اگر تم وہ سن لو نا تو ایک پل بھی مزید جینا نہیں چاہو گی۔ اور ایک بار تو میں نے خود تمہیں تبریز عالم کے ساتھ رات کے ہوٹل کے روم سے نکلتے دیکھا تھا۔ فہمان محمل کو اپنے زہریلے لفظوں سے پتھر کا کرتا اس کے گال پر ہمیشہ کی طرح چٹکی کاٹ کر لال کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ محمل کتنے ہی لمحے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ جب گیٹ سے نکلتی فہمان کی گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر محمل ہوش میں آئی۔ اس نے بالکنی سے کھڑے ہو کر پتھرائی نگاہوں سے اس کی گاڑیوں کو گیٹ سے نکلتے دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ محمل اپنا سر پکڑتی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ میر کہاں ہے؟ وہ سر دھیمی آواز میں غرائی تھی۔ وہ اوپر کمرے میں ہے، مگر وہاں جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، خرم نے جھجکتے جواب دیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں خرم اوپر چلی ہی نہ جائے۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں اس کی خیر نہیں ہونی تھی، وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ خرم سیدھی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ میڈم آپ اندر نہیں جا سکتی۔ احمد جلدی سے خرم کے مقابل آیا تھا۔ تم مجھے روکو گے؟ تمہاری اتنی ہمت؟ خرم کا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ مزید تپ اٹھی۔ سامنے کھڑے احمد کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا کانچ کا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تھا۔ احمد کا سر پھٹ چکا تھا اور خون نکلنے لگا تھا۔ خرم جو احمد کو خرم کے آگے سے ہٹنے کا اشارہ کر رہا تھا، اس کی اپنی سر پھری مالکن کے ہاتھوں بنی درگت دیکھ کر وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ بتا دینا اسے کہ خرم شیخ کون ہے۔ خرم اپنے سر سے نکلتے خون کو ششدر نگاہوں سے سامنے کھڑی مصطفیٰ پیرزادہ کی فیمیل ورژن خرم شیخ کو دیکھ رہا تھا، جو اب اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ خرم نے کمرے کے سامنے رکتے پوری قوت سے ٹانگ مارتے دروازہ کھول دیا۔ جب سامنے ہی اسے مصطفیٰ پیرزادہ صوفے پر نیم دراز حالت میں ٹیبل پر ٹانگیں رکھے نظر آیا تھا۔ وہ لڑکی صوفے پر ہی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ دروازے کی زوردار آواز پر وہ لڑکی خوف کے مارے اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی، جبکہ مصطفیٰ ویسے ہی آنکھیں موندے بیٹھا رہا تھا۔ خرم نے قہر بھری نگاہ بے فکری سے بیٹھے مصطفیٰ پیرزادہ پر ڈالتے اس سے بعد میں نپٹنے کا سوچتے پہلے اس لڑکی کی جانب اڑی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی ہی ساتھی اداکارہ سمین تھی، جو اس کی جتنی ہی کامیاب تھی اور ہمیشہ خرم سے خار کھاتی آئی تھی۔ خرم نے اسے کبھی اتنی اہمیت نہیں دی تھی، مگر آج اسے اس جگہ پر دیکھ کر خرم سے برداشت نہیں ہو پایا تھا۔ یہی سوال تو مجھے بھی تم سے کرنا چاہیے، تم یہاں کیا کر رہی ہو میرے مصطفیٰ کے کمرے میں؟ سمین سینے پر بازو باندھے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صوفے پر آنکھیں موندے سگریٹ پیتے مصطفیٰ اور خرم کے درمیان دیوار بنی کھڑی ہو۔ خبردار، اتنی بڑی بات مت کرو جس کا انجام سہ نہ پاؤ۔ خرم انگلی اٹھا کر دھاڑی تھی۔ وہ اس وقت بپری شیرنی بنی اسے کاٹ کھانے کو تیار تھی۔ کیوں؟
क्यों ना बोलूं, क्या रिश्ता है तुम्हारा मुस्तफ़ा से? समीर ने उसे बोलने पर उकसाया था। उसके सवाल पर हुरम पल भर के लिए साकित हुई थी। उसने खाली खाली नज़रों से मुस्तफ़ा की जानिब देखा था, जो शायद उस पर निगाह डालने का भी रवादार नहीं था। चली जाओ यहाँ से हुरम शेख, तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, तुम अपने हाथों से सब गंवा चुकी हो। मुस्तफ़ा की सर्दो सपाट आवाज़ हुरम की समातों से टकराई थी। सुन लिया, अब निकल जाओ यहाँ से, समीर ने उसे तमस्खर उड़ाते कहा था। सुल्तान हवेली को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। लामहदूद रकबे पर फैली वो खूबसूरत हवेली आज मेहमानों से भरी पड़ी थी। बहुत से चेहरों पर शाबिर सुल्तान के लिए खुशी भरे तासुरात छाए हुए थे, मगर उनमें कुछ ऐसे भी थे जिनसे किसी कीमत पर अनाबिया की शाबिर सुल्तान से ये शादी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शाबिर सुल्तान की बीवी का मकाम कोई छोटा नहीं था, जो उन सब के मुताबिक अनाबिया को किसी कीमत पर नहीं मिलना चाहिए था। मगर जब बात शाबिर सुल्तान की मर्जी और ख्वाहिश की आती थी तो वो ना किसी को बोलने देता था और ना ही किसी की सुनता था। उसे सिर्फ वही करना होता था जो वो चाहता था। और उस वक्त शाबिर सुल्तान अनाबिया अकबर को अपनी बीवी बनाना चाहता था, जिसका रीज़न कुछ भी हो, मगर वो अपना मकसद पूरा करके ही रहा था। फंक्शन अपने अरूज पर था जब शाबिर सुल्तान की गाड़ी वहां आन रुकी थी, जिसमें से स्याह शेरवानी में मलबूस वो पूरी शान और अपनी सहर अंगेज शख्सियत के साथ फंक्शन में दाखिल होता सबकी सताइश भरी निगाहों को खुद से बांध गया था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही आज निराली थी। कम ही किसी को अहमियत देकर उससे बात करने वाला आज हर एक से मुस्कुरा कर मिलता लोगों को अच्छे से बावर करवा रहा था कि वो आज इस शादी से किस कदर खुश है। शाबिर सबसे मिला था सवाई महरोज बेगम के, जो अपने पोते को यूं खफा देकर अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। शाबिर बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन ले। महरोज बेगम खुद ही शाबिर के करीब आते मलतजी लहजे में बोली थी, जिस पर शाबिर इनकार नहीं कर पाया था। जो भी था, मगर वो अपनी दादी से बहुत मोहब्बत करता था। शाबिर, मैंने खुद वो सब नहीं किया, तो मनाविया से पूछ लो, वो खुद आई थी मेरे पास। उसी की बातों में आकर मैंने वो इतना संगीन कदम उठाया। महरोज बेगम शाबिर की निगाहों में सुरखरू होने की खातिर सारा मलबा नाविया पर डाल गई। आपके मुताबिक आप मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और अनाविया अकबर के मुताबिक वो नफ़रत करती है मुझसे, तो फिर अपनी नफ़रत को निभाने के लिए वो तो ये सब करेगी, मगर आपसे मुझे इस सब की उम्मीद नहीं थी दादी, कि आप अपनी नफ़रत और इंतकाम में अपने पोते की इज्जत का भी ख्याल नहीं करेंगी। शाबिर की बात पर महरोज बेगम मज़ीद शर्मिंदा हुई थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। महरोज बेगम के चेहरे पर नदामत वाज़े तौर पर रकम थी। मुझे पूरी उम्मीद है दादी जान, आगे आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे मुझे और मेरी बीवी को नुकसान पहुँचे। अनाविया अकबर अब मेरी बीवी है, उसे नुकसान पहुँचने का मतलब शाबिर सुल्तान को नुकसान पहुँचना है। बाहिर मेरे पहले ही बहुत दुश्मन है दादी जान, मैं हवेली में ऐसा कुछ नहीं चाहता। शाबिर उनकी बात की तौसीह करता उन्हें अपने सीने से लगा गया था, जबकि महरोज बेगम के लिए उस वक्त यही काफ़ी था कि शाबिर ने उन्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि शाबिर सुल्तान गलतियाँ इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता था। मगर आज शायद वो बहुत खुश था और अपनी ज़िंदगी की ये नई शुरुआत अच्छे से सबकी दुआओं के साथ करना चाहता था। वो वहीं पर खड़ा था जब एंट्रेंस से उसकी कज़न के झुरमट में दुल्हनापे के रूप में 16 सिंगार किए नज़ाकत से चलकर आती अनाविया अकबर को देखकर शाबिर सुल्तान की धड़कनें शोर मचाने लगी थी। वो मेहरून रंग के रूसी जोड़े में मलबूस थी। हवेली की रस्म के मुताबिक उसने भारी जेवर पहन रखा था, जो कि काफ़ी हैवी हो चुका था, मगर हवेली की हर दुल्हन को ये ख़ानदानी जेवरात पहनने ही पड़ते थे। अनाविया फुल मेकअप में सजी, गालों पर बिखरी लाली, होंठों पर रंग बिखेरते लाल लिपस्टिक और घने स्याह बालों का जूड़ा। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस पर से निगाहें हटाना शाबिर सुल्तान के लिए दुश्वार हुआ था। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था, खामोशी से नाविया को अपने करीब आते देख रहा था। चली जाओ यहाँ से हुरम शेख, तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, तुम अपने हाथों से सब गंवा चुकी हो। मुस्तफ़ा की सर्दो सपाट आवाज़ हुरम की समातों से टकराई थी। सुन लिया, अब निकल जाओ यहाँ से, समीर ने उसका तमस्खर उड़ाते कहा था। अपनी बकवास बंद करो समीर नवाज, तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच बोलने वाली? हुरम शेख जो कब से समीर को बर्दाश्त कर रही थी, अब उस लड़की की मुदाखलत उसकी बर्दाश्त से बाहर हुई थी। मीर मुस्तफ़ा पीरजादा की होने वाली बीवी। समीर अभी इतने ही अल्फाज अदा कर पाई थी जब हुरम अपनी शॉल के नीचे छुपाई पिस्टल निकालती समीर की टांग पर फायर कर गई। मुस्तफ़ा एक झटके से अपनी जगह से उठा था। उस पागल लड़की से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी।
سمیع لڑکھڑا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ ابھی بھی ہوش میں تھی اور درد سے بلبلاتی مصطفیٰ کے اپنے قریب آنے کی منتظر تھی۔ خرم، دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے تم نے؟ مصطفیٰ اس پر دھاڑتا تکلیف سے بلبلاتی سمین کی جانب بڑھا۔ خبردار، اسے ہاتھ مت لگانا میر، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ خرم کا غصہ سمین پر ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا پاگلوں والی حرکت ہے؟ گن مجھے دو۔ مصطفیٰ کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ خرم شیخ پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہے۔ میرے قریب مت آنا میر، میں خود کو بھی ختم کر دوں گی۔ اسے خطرناک تیوروں سے اپنے قریب آتے دیکھ کر خرم اب کی بار اپنی کنپٹی پر پسٹل کی نوک رکھ گئی۔ سمین پر گولی چلانے کے بعد بھی اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی ندامت نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے باہر سے خرم اور احمد کو بلاتے سمین کو ہاسپٹل پہنچانے کا کہا تھا۔ احمد کے ماتھے پر بندھی پٹی اور لہو لہان چہرہ اور شرٹ دیکھ کر مصطفیٰ سمجھ چکا تھا کہ یہ بیچارہ بھی خرم شیخ کا شکاری بن چکا ہے۔ وہ لوگ سمین کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے، جو دیکھ کر خرم بھی اب سکون سے وہاں سے پلٹی تھی۔ اسے جو کرنا تھا وہ کر چکی تھی۔ مصطفیٰ کا خطرناک حد تک پڑتا لال چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت خرم پر کتنے غصے میں تھا۔ اس کے سختی سے بھیجے لب اور کنپٹی کی ابری نسیں، خرم کو اندر ہی اندر اس سے شدید خوف محسوس ہوا۔ وہ واپس سے صوفے پر پہلی والی پوزیشن میں جا بیٹھا تھا۔ اس کے ٹیبل پر رکھے پیر اب اضطراری کیفیت میں ہل رہے تھے۔ گڈ نائٹ میر مصطفیٰ پیرزادہ، بہت افسوس ہوا آپ کی آج رات کے سکون کا سامان آج آپ کے پاس نہیں رہا، اور اب ہر رات ایسا ہی ہوگا، کبھی کسی اور کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گی میں۔ خرم جلدی سے اپنی بات کہتی وہاں سے پلٹی تھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا تو اس کا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ دروازہ لاک تھا، وہ اپنی مرضی سے اس کمرے سے نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ مصطفیٰ پیرزادہ کے ساتھ اس کمرے میں لاک ہو چکی تھی۔ خرم کو خوف کے عالم میں اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ کیا ہوا خرم شیخ، ڈر گئی ہے؟ مصطفیٰ پیرزادہ سے خوف محسوس ہو رہا ہے خرم شیخ کو، مگر یہ کیا؟ خرم شیخ تو کسی سے نہیں ڈرتی۔ اپنے کان کے قریب محسوس ہوتی سرگوشی خرم کے پورے وجود پر ایک کپ کپی طاری کر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پسٹل چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ چھوڑوں گا میں نہیں اسے۔ فہمان کبیر خان بہت بڑا بنا پھرتا ہے نا، بہت طاقتور، جسے کوئی مات نہیں دے سکتا۔ ہر شے پر اپنا قبضہ جما لیا اس نے۔ اب بتاؤں گا میں اسے کہ تبریز عالم کون ہے، چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ تبریز نے سامنے لگی شراب کی بوتلوں کا ڈھیر کو ہاتھ مار کر نیچے اچھال دیا تھا، جو زمین بوس ہوتی کیچڑ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پورا کمرہ ان کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ تبریز، کام ڈاؤن، اب ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لے کر اس فہمان کبیر خان کو اسی کے جال میں پھنسانا ہوگا۔ بہت بڑی بڑی چالیں چلتا ہے وہ، اب اسے اسی کے بنائے کھیل میں مات دینی ہوگی۔ بہت آسمانوں پر اڑنے لگا ہے، اب زمین پر پٹکنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہاب نے تبریز کے پاس آتے اسے زخمی ہونے سے بچایا تھا۔ اس نے محمل کو مجھ سے چھین لیا ہے، کیسے کول ڈاؤن ہو جاؤں؟ تبریز شہاب کی جانب پلٹتے دھاڑا۔ نہیں، محمل قریشی کو زبردستی اس کے ساتھ بندھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ محمل کا باپ یہ چاہتا ہے۔ محمل فہمان کبیر خان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے اس سے۔ ہم محمل کو اپنے ساتھ ملا کر فہمان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ وہاں بیٹھے اویس نے اپنا پوائنٹ رکھتے شہاب اور تبریز کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آئیڈیا میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ محمل تو اب بھی مجھے اپنا بہت اچھا دوست مانتی ہے، وہ فہمان سے زیادہ میری بات کو ترجیح دے گی۔ تبریز کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ فہمان کبیر خان کو مات دینے کا ایک بہت اہم مہرہ مل چکا تھا۔ اب چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں فہمان کبیر خان، میری طرف سے ملنے والی اپنی شادی کی خوبصورت تحفے کا انتظار ضرور کرنا۔ تبریز عالم کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ فہمان اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی بہت اہم کام میں مصروف تھا جب اس کے پاس رکھا اس کا موبائل گنگنا اٹھا تھا۔ فہمان نے بنا نمبر پر غور کیے کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا۔ نگاہیں پوری طرح سے لیپ ٹاپ پر مرکوز تھیں، جس کے کی بورڈ پر ایک ہاتھ ابھی بھی متحرک تھے۔ فہمان بھائی، آپ کو واٹس ایپ پر کچھ تصاویر سینڈ کی ہیں، پلیز دیکھ کر بتائیں نا کیسی ہیں۔ دوسری جانب سے آتی منہا کی آواز پر فہمان چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا ہوا منہا، وہاں سب خیریت ہے؟ فہمان کو سمجھ نہیں آئی تھی منہا کی بات۔ جی بھائی، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ واٹس ایپ آن تو کریں۔ منہا کے اصرار پر فہمان نے جیسے ہی واٹس ایپ آن کر کے وہاں بھیجی گئی منہا کی تصویریں دیکھی، اس کے ہونٹوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ کی جھلک نظر آئی تھی۔ منہا کی کال بند ہو چکی تھی۔ فہمان اپنا اہم ترین کام چھوڑ کر لیپ ٹاپ ہاتھ سے بند کرتا پیچھے کرسی کے ساتھ سر ٹکا گیا۔
وہ تصویریں محمل کی تھیں جس میں اسے دونوں بازوں اور پیروں کے ٹخنوں تک مہندی سے سجایا گیا تھا۔ مہندی گیلی ہونے کی وجہ سے وہ سکڑی سمٹی سی بیٹی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ منہا نے زوم کر کے پکچر سینڈ کی تھی جن میں اس کے دونوں بازوں پر مہندی میں چھپا فہمان کبیر خان کا نام موجود تھا، جو دیکھ کر فہمان کے دل کو عجیب سا احساس چھو گیا۔ اسے مہندی کی خوشبو بہت پسند تھی۔ سامنے زرد جوڑے میں مہندی کے خوشبو میں رچی بسی بیٹھی اس کی ہونے والی بیوی اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر گئی تھی۔ نہ جانے کس بے اختیاری کے تحت وہ محمل کو کال ملا گیا جو پہلی بار اٹینڈ نہیں کیا گیا، دوسری بار بھی کافی بے دردی سے اگنور کیا گیا، تیسری بار کہیں جا کر اس کی کال اٹینڈ کر کے احسان عظیم کیا گیا۔ فہمان کبیر خان اسپیکنگ۔ فہمان کی گھمگیر بھاری آواز محمل کی سماعتوں سے ٹکراتی اس کے کانوں میں سرسا بکھیر گئی تھی۔ جانتی ہوں، مگر یہ نہیں جانتی رات کے اس پیر کون سا نیا الزام لگانے کے لیے کال کیا آپ نے مسٹر خان؟ محمل جو اس کے نام کی مہندی لگوا کر ہی جلی بھنی بیٹھی تھی، اس کی آواز سنتے ہی تب کر بولی، کل ہماری شادی ہے، میں یہ 2 دن کوئی تلخ بات نہیں چاہتا، میں نے تو ابھی صرف آپ کی تعریف کرنے کے لیے کال کی تھی۔ فہمان کا گھمگیر بوجھل لہجہ محمل کی سانسیں مدھم کر گیا تھا، اسے اپنے گال تپتے محسوس ہوئے تھے۔ ہتھیلیوں میں پسینہ آ جانے کی وجہ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تھا کہ دوسری جانب فہمان ہی تھا۔ بھلا یہ شخص اپنے پورے ہوش و حواس میں اس کی تعریف کیسے کر سکتا تھا؟ آپ زرد جوڑے میں میرے نام کی مہندی لگائے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، کاش میں اس وقت وہاں ہوتا۔ فہمان کی مخمور سرگوشی پر محمل نے اپنا چکراتا سر تھام لیا تھا۔ اس انتہا کے سڑیل اور ان رومانٹک بندے کے منہ سے ایسی باتیں محمل جو اچھا خاصا حیران اور پریشان کر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ بھول چکے ہیں کہ آپ فہمان کبیر خان ہیں اور آپ اس وقت اپنی سب سے بڑی دشمن محمل قریشی سے بات کریں جو آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے؟ محمل نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لانا چاہا تھا، جبکہ اس کی بات پر دوسری جانب سے گونجتے چھت پھاڑ کہکے پر محمل کو موبائل اپنے کان کے قریب سے ہٹانا پڑا۔ لگتا ہے آپ پھر سے کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں مس محمل قریشی۔ مجھے تعریف کرنے میں کنجوسی نہیں پسند، جو شے اچھی لگتی ہے تو اس کی تعریف ضرور کرتا ہوں۔ آپ یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ فہمان کبیر خان آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، کیونکہ ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ فہمان نے اگلے ہی لمحے اپنے انداز میں جواب دیتے محمل کا چہرہ غصے سے لال کر دیا تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، کسی بھی بات کو آپ بھی اپنی خوش فہمی مت سمجھ لیجیے گا، کیونکہ آپ میرے لیے 1% کی بھی اہمیت نہیں رکھتے مسٹر خان۔ محمل نے بھی فوراً حساب بات کیا۔ میری دسترس میں آنے کے بعد ایک مرتبہ مسٹر خان ضرور بولیے گا آپ، میری بہت بڑی خواہش بن چکی ہے یہ۔ فہمان کے بات میں چھپا طنز اور سرد پن محمل اچھے سے محسوس کر پائی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا، خاموشی سے اناویہ کو اپنے قریب آتے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں ان پر مرکوز تھیں۔ جب اناویہ کے قریب پہنچتے ہی شابیر نے نہایت ہی عقیدت اور محبت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہاں موجود بہت سارے لوگوں سے اناویہ کو ملنے والی یہ اہمیت برداشت نہیں ہو پائی تھی۔ ایسی عزت تو وہاں موجود کسی بھی عورت کو اپنے شوہر سے نہیں ملتی تھی جو شابیر سب کے سامنے اپنی بیوی کو دے رہا تھا۔ یہی بات شابیر سلطان کو سب سے خاص بناتی تھی، ہر کوئی اسی کی چاہ کرتا تھا، مگر وہ اپنی جانب بڑا ہر حال ٹھکرا کر سیدھا اناویہ اکبر کے پاس گیا تھا، جو اس سے 3 سال بڑی تھی۔ بہت ساری مخالفتوں کے باوجود شابیر اپنا کہا پورا کر چکا تھا۔ آج وہ پوری شان کے ساتھ اناویہ کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ اب اسے جو کرنا تھا وہ آرام سے کر سکتا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت سجی تھی۔ اناویہ اس کے پہلو میں بیٹھی نگاہیں جھکائے سہمی سی چڑیا معلوم ہو رہی تھی، جو لوگوں کی خود پر سے اٹھتی نگاہوں سے بچنے کے لیے شابیر کے چوڑے شانے کے پیچھے تقریباً چھپ چکی تھی۔ اس کا دھیرے دھیرے پاس آنا شابیر پہلے ہی نوٹ کر رہا تھا۔ اب کی بار اس نے چہرہ موڑ کر اناویہ کی جانب دیکھا۔ شابیر سلطان کے پہلو میں بیٹھ کر دنیا کا سامنا کرنے سے گھبرانا اچھی بات نہیں ہے۔ شابیر اس کی جانب بالکل جھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ اناویہ کے ماتھے سے ٹکرا رہے تھے۔ سب لوگوں کی نگاہیں انہی پر مرکوز تھیں۔ ہمیشہ اس کے لمس پر بدک کر دور ہٹ جانے والی اس وقت اس کے ساتھ لگی بیٹھی رہی تھی۔ میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جچ سکتی۔ تمہیں خاندان کی کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ اگر تم یہ سب اس جائیداد کے لیے کر رہے ہو جو میرے نام ہے تو میں وہ ابھی تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں، مگر خدا کے لیے ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دو۔ اناویہ کے ہونٹوں سے بے اختیار سسکی برآمد ہوئی، جبکہ شابیر کا دماغ اس کے الفاظ سن کر کھول اٹھا تھا۔
کیا تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ میری زندگی کے یہ اہم ترین پل ایسی غارت کرو گی؟ شادی کے دن اسٹیج پر بیٹھے کون طلاق مانگتا ہے اپنے شوہر سے؟ میری ضبط کو اتنا مت آزماؤ نابیہ اکبر کہ جب اس کا بند ٹوٹے تو سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہو۔ شابیر اس کی جانب سے نگاہیں پھیر چکا تھا، وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکا تھا، وہ مٹھیاں بھیجتا صوفے سے ہی اٹھ گیا۔ انامیہ نے زخمی نگاہوں سے اسے دور جاتے دیکھا تھا۔ خود ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے تم؟ اتنی ہی ہمت ہے تم میں شابیر سلطان؟ انامیہ کو شابیر کا یوں اٹھ کر جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی کیا تھی یہ بات ٹھیک سے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ انامیہ کو رخصت کر کے شابیر سلطان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ انامیہ نے ایک نگاہوں خوبصورتی سے سجے کمرے پر ڈالی، جسے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ کو چاروں جانب بنائی پھولوں کی سیج کے بیچ انامیہ کو بٹھایا گیا۔ زیادہ ہواؤں میں مت اڑنے لگ جانا، میرا پوتا جتنی جلدی سر پر بٹھاتا ہے اس سے بھی کئی زیادہ جلدی زمین پر بھی لا پٹکتا ہے۔ اپنی اوقات مت بھولنا، تمہاری اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ مہروز بیگم اسے خود شابیر کے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی، مگر جاتے جاتے انہوں نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ ناویہ اکبر کے دل کو چیر گئے تھے۔ وہ ان کی بھی ویسی ہی سگی پوتی تھی جیسے باقی سب تھے، مگر بنا کسی قصور کے وہ آج تک ان کی یہی نفرت برداشت کرتی آئی تھی۔ فکر مت کریں دادی جان، آپ کا پوتا ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا، مجھے نہیں چاہیے شابیر سلطان۔ انامیہ کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہہ کر گریبان میں جذب ہوا۔ اس کی بات پر مہروز بیگم نے مڑ کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ اپنی ہی نظر لگ جانے کے خیال سے انہوں نے فوراً اپنی نگاہیں پھیر لی تھیں اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی اور اذیت سے بھی نگاہیں چرائی تھی جو انہی کی سونپی ہوئی تھی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں بنا کچھ بولے وہاں سے نکل گئیں۔ میری دسترس میں آنے کے بعد ایک مرتبہ مسٹر خان ضرور بولیے گا، آپ میری بہت بڑی خواہش بن چکی ہے یہ۔ فہمان کی بات میں چھپا طنز اور سرد پن محمل اچھے سے محسوس کر پائی تھی۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ محمل نے سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ شخص سے دبے گی بالکل بھی نہیں، اور اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا اصلی چہرہ تو ضرور لا کرے گی۔ نہیں، صرف بتا رہا ہوں، میری دھمکیاں اتنی معمولی ہرگز نہیں ہوتی، یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو۔ فہمان نے سگریٹ سلگاتے ہونٹوں میں دبایا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، خدا حافظ۔ اسپیکر سے ابھرتی اس کی بھاری سانسیں محمل کو عجیب سے احساس سے دو چار کر رہی تھی۔ اپنی نیند اچھے سے پوری کر لیں کیونکہ کل کی رات میں آپ کو… فہمان کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ محمل گھبرا کر کانپتے ہاتھوں سے کال کاٹ گئی۔ اس کے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ استغفر اللہ، اس شخص کو آج کیا ہوا پڑا ہے؟ کہیں کوئی نشہ وشہ تو نہیں کر رکھا؟ محمل کی دھڑکنیں ابھی تک نارمل نہیں ہو پائی تھی، جبکہ اس کے یوں گھبرا کر کال کاٹنے پر دوسری جانب سے فہمان کبیر خان اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ کیا ہوا؟ خرم شیخ ڈر گئی ہے؟ مصطفیٰ پیرزادہ سے خوف محسوس ہو رہا ہے خرم شیخ کو؟ مگر یہ کیا، خرم شیخ تو کسی سے نہیں ڈرتی۔ اپنے کان کے قریب محسوس ہوتی سرگوشی خرم کے پورے وجود پر ایک کپ کپی طاری کر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پسٹل چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ اس کی ساری بہادری اس خیال کے ساتھ ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی کہ وہ اس وقت مصطفیٰ کے ساتھ کمرے میں تنہا رہ گئی ہے اور یہاں سے نہیں نکل پائے گی۔ خرم کے ہونٹوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا تھا جب مصطفیٰ نے اس کا کندھا دبوچ کر اسے دروازے کے ساتھ لگایا۔ شدید دھکے کی وجہ سے خرم کی شال اس کے کندھوں سے پھسل چکی تھی۔ وہ اس وقت مہرون رنگ کے سلک کے ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ خرم نے اس کی بے باک نگاہوں سے بچنے کے لیے جلدی سے شال ٹھیک کرنی چاہی، مگر مصطفیٰ اس کی شال مٹھی میں دبوچ کر دور اچھالتا نیچے جھک کر پسٹل اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ تو خرم شیخ، خود چل کر آئیے میرے دل بہلانے کا سماں بن کر۔ گن کی نوک اس کی ٹھوڑی پر رکھتے مصطفیٰ نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ خرم نے نگاہیں پھر بھی اوپر نہیں اٹھائیں۔ سمین کو گولی کیوں ماری؟ صرف اتنا ہی تو پوچھا تھا اس نے تم سے کہ کیا لگتی ہو تم میری؟ مصطفیٰ کے الفاظ پر خرم نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا، مگر خرم اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ اوہ ہو، کیا ہوا؟ خرم شیخ رو رہی ہے؟ کیوں؟ خرم شیخ کو تو صرف دوسروں کو رلانے میں مزہ آتا ہے، پھر میرے سامنے یہ ناٹک کیوں خرم شیخ؟ وہ بار بار پسٹل کی نوک خرم کے ہونٹوں پر پھیر رہا تھا۔ اس کی کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت خود پر کس قدر ضبط کیے کھڑا ہے۔ شاید اس کا دل اس وقت خرم پر رحم کھائے ہوئے تھا، نہ جانے کیوں، مگر اس وقت یہ لڑکی اس کی ہمدردی کے زیر اثر تھی۔ مجھے جانے دو یہاں سے، خرم کے ہونٹوں سے بمشکل سے الفاظ نکلے، جس کے جواب میں میر اس کی کمر میں سختی سے اپنے پنجے گاڑتے اسے خود سے قریب تر کر گیا تھا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں خرم کی سانسوں میں الجھنے لگی تھی۔
تمہیں لگتا ہے آج کی رات تم یہاں سے نکل پاؤ گی؟ تم خود میرے سامنے میرا دل بہلانے کا سامان بن کر آئی ہو، تم سے اپنا سکون وصول کیے بغیر کیسے جانے دوں میں تمہیں؟ وہ اپنی بات مکمل کرتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا تو صحیح معنوں میں حرم کے ہوش اڑا کر رکھ گیا۔ اس کا لمس آج سنگ دلی کی ہر حد کراس کر گیا تھا۔ حرم اس کی وحشت میں تڑپ اٹھی تھی، وہ اس کی گردن پر اپنے ناخن گاڑے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ یہ مزاحمت زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ پائی تھی۔ میر کی ہر لمحے بڑھتی شدتوں پر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، اس کے ہاتھ پہلو میں گر چکے تھے۔ مجھ سے نفرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا تمہیں، ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات۔ اس کے بے جان ہوتے وجود پر رحم کھاتے میر نے اس کی سانسوں کو آزادی بخش دی۔ تم نے ہمیشہ مجھ پر ظلم ہی کیا ہے۔ حرم کی طبیعت مزید خراب ہو چکی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ جو جس قابل ہو اسے وہی ملتا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے، اس کے زخمی ہونٹ سے بہتے خون کی بوند کو اپنی انگلی کی پور سے چھوتے نفرت میں ڈوبے لہجے میں بولا۔ حرم کے ہونٹوں سے سسکاری نکلی۔ اگر اتنی نفرت تھی تو کیوں آئے واپس؟ کیا پہلے میری روح کو چھلنی کرنے میں کوئی کسر باقی رہ گئی تھی؟ مجھ سے سب کچھ چھین چکے ہو تم، اب کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ کیا لینے آئے ہو تم مر کیوں نہیں جاتے؟ کاش میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر پاتی۔ حرم نے اس کا گریبان دبوچتے اس سے سوال کرتے اپنی اذیتوں کا حساب مانگا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اس ظالم اور بے حس شخص کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا حرم شیخ بدل چکی ہے، مگر تم تو ابھی بھی ویسی ہو، دوغلی اور منافق، ویسے ہی دھوکے باز اور شاطر۔ اس کی گردن کی پشت کو اپنی چوڑی ہتھیلی میں جکڑتا وہ اسے اپنے مقابل اونچا کرتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ میں نے جو بھی کیا تھا وہ کرنے کے لیے تم نے مجھے اکسایا تھا۔ گردن میں ہوتی تکلیف کے احساس سے حرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جن کے نیچے گرنے سے پہلے ہی میر انہیں اپنے لبوں میں چن گیا تھا۔ مارنا چاہتی ہو مجھے؟ یہ لو، ختم کر دو، تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی ہر اذیت کا مداوع ہو جائے گا۔ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکاتے میر اس کے ہاتھ میں گن واپس تھما گیا۔ حرم نے لرزتی بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے وحشی ستم گر کو دیکھا تھا، جو جانتا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں مار سکتی۔ حرم وہ گن دور اچھالتی اس کے سینے میں منہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ محمل فیمان کی ضد میں پسند کے برائڈل ڈریس میں سجی سوری دلہن بنی غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سادگی میں ہی رہی تھی، مگر آج اسے بیوٹیشن نے فیمان کبیر خان کی دلہن کے معیار کے مطابق اسی کی پسند کے مطابق سجایا تھا، جس بات کا علم محمل کو نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی بارات پہنچی تھی نیچے، جو کہ انتہائی مختصر سی تھی، کیونکہ فیمان کبیر خان کی خواہش تھی یہ نکاح میں اس کے قریبی دوستوں کے سوا کوئی بھی شامل نہ ہو۔ وہ سب لوگوں سے محمل قریشی کو کیوں چھپانا چاہتا تھا؟ محمل کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ شخص واقعی صرف ٹائم پاس کے لیے اس سے شادی کر رہا تھا؟ محمل کو اپنے بابا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس خفیہ شادی پر مان بھی کیسے گئے تھے۔ ایسا کیا جادو کر رکھا تھا اس شخص نے ان پر کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ نکاح سے رخصتی تک محمل کا فیمان سے کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ محمل چاہتی تھی کہ اس کی فرینڈز یا بہنوں میں سے کوئی اس کے ساتھ آئے، مگر جب اس پر شال اڑاتے اسے اکیلے فیمان کی گاڑی میں بٹھایا گیا تو نہ جانے کیوں گھبرا کے مارے محمل کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ اس نے ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر اپنے ساتھ چل کر آتے فیمان کی جانب نہیں دیکھا۔ وہ اس وقت بہت عجیب کیفیت کے زیر اثر تھی۔ فیمان جیسی گاڑی میں اس کے قریب آ کر بیٹھا، اس کی مسحور کن خوشبو نے محمل کو پوری طرح سے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ محمل اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، جب فیمان کی غمگین سرگوشی پر اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، اور بس فیمان کبیر خان تو جیسے اس لمحے کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کے نہایت قریب تھی اور کافی حسین لگ رہی تھی۔ کون سازی روح بھلا کر ایسا ہو سکتا تھا جو صحرا کے پھینکے حسین جال سے بچ پاتا؟ فیمان کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، مگر اس وقت وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ فیمان نے اسی بے خودی کے زیر اثر ہاتھ بڑھا کر محمل کے گداز گالوں کو چھوا۔ محمل خود اس لمحے کے زیر اثر اس کی جانب سے نرمی سے پکارے اپنے نام کی گونج میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں نہ جانے کتنے ہی لمحے اسی طرح ایک دوسرے کے صحن میں کھوئے رہتے، جب ان کی گاڑی پر ہوتی فائرنگ نے فیمان کبیر خان کا سارا فسو ختم کر دیا تھا۔ چاروں جانب سے ان کی گاڑی پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ فیمان محمل کو اپنے قریب کھینچتا اپنے چوڑے وجود کے اندر قید کر گیا۔ اس کے گارڈز کی گاڑیوں نے چاروں جانب سے اس کی گاڑی کو کور کر لیا تھا، مگر نہ جانے کہاں سے راستہ بنا کر اس تک پہنچتی ایک سرسراتی گولی اس کے بازو کو چیرتی نکل گئی۔ فیمان پہلے بھی ایسی کئی سچویشنز فیس کر چکا تھا، اس پر کئی بار بھی قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، مگر محمل اس سب سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ محمل، آپ ٹھیک ہے؟
پیمان نے اپنا بازو پیچھے کرتے محمل کو اس بات سے لائن رکھنا ہی ٹھیک سمجھا تھا کہ اسے گولی لگ چکی ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ کس نے کیا یہ؟ محمل نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ پیمان کی جانب دیکھا۔ وہ ابھی بھی اس کے نہایت قریب تھی۔ خوف کے عالم میں وہ اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچے چہرہ اس کے قریب کیے کانپتے سہمے ہوئے انداز میں بولتی پیمان کبیر خان کو مسمرائز کر گئی۔ پیمان نے جلدی سے اس کی جانب سے نگاہیں پھیری تھی۔ یہ لڑکی اس کے دل دماغ پر اس طرح حاوی ہونے لگے گی اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ مجھ پر ہر وقت ریسرچ کرتی رہتی ہیں، یہ بات بھی جانتی ہوں گی کہ میرے کتنے دشمن ہیں۔ انہی دشمنوں میں سے کوئی ایک ہوگا، شاید کوئی ایسا دشمن جو یہ نہیں چاہتا کہ محمل شیخ پیمان کبیر خان کے ساتھ رہے۔ پیمان کے طنزیہ لہجے پر محمل نے اس کی جانب دیکھا جو ہونٹوں کو سختی سے میچے اپنے بازو کی تکلیف پر قابو پا رہا تھا، جس تکلیف کا محمل کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ آپ اندر جا سکتی ہیں، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر تک آؤں گا۔ گاڑی جیسے ہی پیمان کے گھر کی مین انٹرنس کے سامنے رکی، وہاں دروازے کے باہر ہی بہت سارے ملازمین ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں اٹھائے کھڑی نظر آئی تھیں۔ پیمان کی بات پر محمل نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ کتنا ایٹیٹیوڈ تھا اس بندے میں جو اس کے ساتھ گھر کے اندر ایک ساتھ قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ شور، مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا مسٹر خان، آپ کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے سے۔ محمل اپنی اس توہین پر اسے ٹکا سا جواب دیتی وہاں سے نکلنے کو تھی جب پیمان اس کی نازک کمر میں بازو حمائل کرتا ایک جھٹکے کے ساتھ اسے خود سے قریب تر کر گیا۔ آپ کو منع کیا تھا میں نے، مجھے اس نام سے مت پکارے۔ اس کے چہرے کو تھامتے وہ اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے بول رہا تھا۔ محمل جو اس کے قریب کرنے پر بھی نہیں گھبرائی تھی، اس کے انگوٹھے کی گستاخی اور آنکھوں کے بے باک تاثر پر وہ پل بھر کے لیے گڑبڑا گئی۔ میں وہی کرتی ہوں جو میرا دل چاہتا ہے۔ محمل نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا تھا مگر اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ میں بھی وہی کرتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے، پیمان چہرہ اس کے کافی قریب کرتا اس کے وجود کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتا مخمور لہجے میں بولا، جبکہ اس کے یہ خطرناک تیور دیکھ کر محمل گھبرا کر اس سے دور ہوئی۔ اب آپ میری دسترس میں ہیں اور یہ میرا گھر ہے، اب آپ کو وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ محمل قریشی اب پیمان کبیر خان کی مرضی کے مطابق چلے گی۔ پیمان نے اسے اپنے ارادوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ یہ پیمان کبیر خان کی لائف کی اب تک کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ محمل گاڑی کے دروازے سے لگی ہوئی تھی جبکہ پیمان تقریباً اس کے اوپر جھکایا تھا۔ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے یہ دیکھنے کے لیے۔ پیمان کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو محمل کو چونکا گیا۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی کہ میں آپ کے ساتھ ساری زندگی رہوں گی۔ محمل گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل گئی تھی۔ پیمان اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گیا تھا۔ اس کے بازو کا خون اچھا خاصا بہہ چکا تھا، اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی، مگر اس سب کے باوجود اس نے ایک بار بھی محمل کی نظر اپنے بازو پر نہیں پڑنے دی تھی۔ خرم نے لرزتی بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے وحشی ستمگر کو دیکھا تھا جو جانتا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں مار سکتی۔ خرم وہ گن دور اچھالتی اس کے سینے میں منہ چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میر نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار قائم نہیں کیا تھا، وہ اس کے ساتھ لگی نہ جانے کتنی دیر یوں ہی رو رو کر ہلکان ہوتی رہی۔ میر نے اسے چپ کروانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ خرم کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، وہ پہلے سے بیمار تھی، اوپر سے آرام نہ کرنے کی وجہ سے رہی سہی کسر بھی پوری ہو چکی تھی۔ خرم کا وجود اچانک سے ساکت ہوا۔ میر مصطفیٰ پیرزادہ جس نے نہ ہی اسے اپنے قریب کیا تھا اور نہ دور ہٹایا تھا، اس سے پہلے کہ خرم حواس کھو کر زمین پر گر جاتی، مصطفیٰ اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس کے اوپر کمبل اچھے سے اڑاتے وہیں بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ خرم کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ میر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کو سہلایا تھا۔ خرم کے ہونٹوں پر اپنی درندگی کے نشانات دیکھ کر وہ اس پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا اپنی جانب سے دی گئی اس اذیت کا مداوع کر رہا تھا۔ خرم شیخ، خود اپنی دشمن ہو، تم نے خود مجھے واپس اپنے مقابل آنے پر مجبور کیا ہے۔ تم اچھے سے جانتی تھی کہ اگر تم یوں دنیا والوں کے سامنے اپنی نمائش کرواؤ گی تو میں خود کو یوں سامنے آنے سے نہیں روک پاؤں گا۔ وہ اس کی گردن کا دیوانہ تھا، اب بھی کمبل ہٹاتا خود کو اس کی گردن چھونے سے باز نہیں رکھ پایا تھا، مگر اس کی اپنی طرف سے رکھی نرم گرفت بھی اتنی شدت بھری ضرور تھی کہ خرم غنودگی میں بھی کسمسا کر رہ گئی تھی۔ میر اس کے قریب سے اٹھتا پاس ہی رکھی کرسی پر آن بیٹھا تھا جہاں سے وہ خرم کی ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھ سکتا تھا۔ وہ خود سویا نہیں تھا اور آرام سکون سے سگریٹ پینے میں مصروف ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے ایسے گزر چکے تھے مگر میر مصطفیٰ پیرزادہ کا سکون تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ سگریٹ کی ہوتی
دبی ختم کر چکا تھا، مگر اس کے اضطراب اور بے چینی میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ پانی۔ وہ ایسی آنکھیں موندے بیٹھا تھا جب اس کے کانوں میں حرم کی بے چین سی آواز سنائی دی۔ میر اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور گلاس میں پانی انڈیلتا حرم کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتا اسے اپنے سہارے سیدھا بٹھا گیا۔ حرم ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر گئی تھی۔ اس کا پورا وجود بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ اسے پانی پلا کر میر نے اس سے دور ہونا چاہا تھا جب حرم اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتی اس کے سینے پر اپنی نازک باہیں لپیٹتے اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ حرم! میر اس کی اس حرکت پر ہونٹ بھیجتا اسے خود سے دور دھکیلنے والا تھا جب اسے اپنی گردن پر نمی کا احساس ہوا۔ پلیز! حرم کے ہونٹوں سے فریاد کی صورت یہ ایک لفظ نکلا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کے درمیان فاصلوں کے کتنے بڑے سمندر کھڑے تھے جو نہ کبھی سوکھ سکتے تھے اور نہ وہ دونوں اس میں سے راستہ بنا کر اپنی دوریاں ختم کر سکتے تھے۔ ان کے درمیان نفرت اور انتقام کا جو بیج بویا جا چکا تھا، اس کے بعد ان دونوں کا ایک ہونا تو کسی صورت ممکن نہیں رہا تھا، مگر وہ دونوں یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتے تھے کہ وہی دونوں ایک دوسرے کو سکون دے سکتے تھے۔ نہ حرم کے بغیر میر کو کہیں سکون ملنا تھا اور نہ میر کے بغیر حرم کو۔ نہ جانے کیوں اس لمحے میر مصطفیٰ پیرزادہ حرم شیخ کو خود سے دور نہیں جھٹک پایا تھا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا نیم دراز ہو چکا تھا۔ حرم کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکان بکھری ہوئی تھی، جبکہ میر کو لگا تھا اس کا کھویا ہوا سکون کچھ پل کے لیے اسے مگر اسے واپس مل چکا ہے۔ اناویہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا یوں دلہن بن کر شاویر سلطان کی سیج پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے کا۔ ویسے بھی اتنی دیر اس ہیوی ڈریس، جیولری اور میک اپ کے ساتھ بیٹھتے اس کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ اس کا رخ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب تھا جب راستے میں ہی اسے اپنے قدم روکنے پڑے، کیونکہ دروازے پر ہوتی آہٹ پر وہ سمجھ گئی تھی کہ شاویر سلطان روم میں آ چکا ہے۔ اناویہ اس کی آمد کی پرواہ کیے بغیر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جیولری اتارنے لگی۔ حیرت کا جھٹکا تو اسے اس وقت لگا جب اس کے پاس آنے کے بجائے شاویر سلطان خاموشی سے جا کر صوفے پر براجمان ہوا اور اپنی جلتی آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ اناویہ نے اپنی جیولری اتارتے کنکھیوں سے شاویر کی جانب دیکھا تھا جو اس کی جانب بالکل بھی متوجہ نہیں تھا۔ شاویر نے ایسا بیہیو کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ اسے اس لمحے بہت پریشان سا لگا۔ اناویہ نے اسے یوں پریشان کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہونا نہیں، دوسروں کو کرنا جانتا تھا۔ وہ اپنی جیولری اتار چکی تھی، خود پر ضبط نہیں رکھ پاتے وہ آخر کار دل کے ہاتھوں مجبور شاویر کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا، اتنی جلدی پچھتانے لگ گئی مجھ سے شادی کر کے؟ اناویہ اس کے قریب آن کھڑی ہوتی طنزیہ لہجے میں بولی، جبکہ اس کے لہجے میں موجود تشویش اور فکر شاویر بند آنکھوں سے بھی محسوس کر پایا تھا۔ اس نے بنا کچھ بولے آنکھیں کھولی۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر اناویہ منجمد ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، شاویر اس کا بازو تھام کر اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھا۔ اس کے کھینچنے کی وجہ سے اناویہ سیدھی اس کے سینے پر آن گری تھی۔ کیا تم بنا طنز کیے اور بنا لڑے مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتی؟ شاویر سلطان کا لہجہ اور انداز بتا رہا تھا کہ ضرور اسے کچھ چھوا ہے۔ نہیں، اناویہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی نفی میں سر ہلاتے بولی، جب شاویر ہاتھ بڑھا کر دوپٹے کے بوجھ سے اس کے نازک وجود کو آزاد کرتا اسے صوفے پر گراتے اس پر جھکا۔ اس دنیا میں ہر انسان کے لیے تمہارے دل میں نرم گوشہ موجود ہے۔ تم سب کی بڑی بڑی خطائیں معاف کر دیتی ہو، مگر میرے لیے تمہارا دل اتنا سخت کیوں ہے؟ کیوں آخر باقی تمام لوگوں کے جرم کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے؟ کیا تمہیں کبھی رحم نہیں آتا مجھ پر؟ شاویر اس کے بالوں کو پن سے آزاد کرتا ان میں اپنا چہرہ چھپائے بولا تھا، جبکہ اپنی گردن سے ٹکراتے اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے اناویہ کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ کیونکہ تم ہمدردی کے بالکل بھی قابل نہیں ہو شاویر سلطان۔ اناویہ جو ہمدردی محسوس کرتی اس کے قریب آئی تھی، اب اس چال باز انسان کے بدلتے تیور دیکھ کر وہ پوری طرح سے گھبرا چکی تھی۔ بالکل، میرے بھی خیالات تمہارے لیے سیم ایسے ہی ہیں اناویہ شاویر سلطان، اس لیے آج میں تم سے بالکل کوئی ہمدردی نہیں کروں گا۔ شاویر کا لہجہ اب کی بار کافی سرد سپاٹ ہوا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ اناویہ کی گردن پر ضبط کرتا اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر اناویہ کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اس نے شاویر کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر شاویر کی گرفت آج اس کے ارادوں کی طرح بہت مضبوط تھی۔ مومل پیمان کے روم تک پہنچا دی گئی تھی، مگر وہ مغرور انسان اسے رخصت کروا کر خود نہ جانے اپنے کون سے معاملات سدھارنے نکل پڑا تھا۔ مومل نے اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اس طرح دلہناپے میں اس رومانوی جگہ پر پیمان کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔
وہ ڈریس چینج کرتی سادہ سی بلیک کلر کی نائٹی میں ملبوس بیڈ پر آن لیٹی تھی، مگر دھیان پوری طرح پیمان کبیر خان کی جانب ہی تھا جب اچانک اس کا موبائل بجا۔ تبریز کا نمبر دے کر اس نے فوراً کال پک کی۔ محمل، تم جانتی ہو ہماری دوستی کتنی پرانی اور بے لوث ہے، اور میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پیمان کبیر خان ایک بہت بڑی چال کے ساتھ تمہاری زندگی میں داخل ہوا ہے، کیونکہ اس سے تم سے بہت زیادہ فائدہ ہے، مگر تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ تم وہی کرنا جو میں تمہیں کہوں گا، پھر دیکھنا تم کتنی جلدی سے خود کو اس فہمان کے چنگل سے نکال لو گی۔ تبریز اس سے سلام دعا کے بعد اپنے مقصد کی بات پر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فہمان اس وقت محمل کے ساتھ نہیں ہے اور یہی ٹھیک وقت ہے محمل کا برین واش کرنے کا۔ مگر ایک اتنے پاورفل شخص کو مجھ سے اور میرے گھر والوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ محمل کا دماغ پوری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ یہ ساری تفصیل میں تمہیں مل کر ہی سمجھا سکتا ہوں۔ کیا ہم خفیہ طور پر کہیں مل سکتے ہیں؟ ٹرسٹ می، پیمان کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تبریز عالم اپنی چال پوری طرح سے چل چکا تھا، اب بس محمل کی اس میں پھنسنے کی دیر تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے سب کچھ جاننا ہے، میں تم سے ملنے ضرور آؤں گی، اینڈ تھینک یو سو مچ، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی مجھ سے اپنی دوستی ختم نہ کرنے کے لیے۔ محمل کی بات سن کر تبریز عالم کے چہرے پر مکروہ ہنسی کھل گئی تھی۔ ماضی: افتخار ملک ملک خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ تھے، جن کی شادی ان کی خالہ زاد نصرت بیگم سے کی گئی تھی۔ افتخار صاحب اور نصرت بیگم کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، ظفر ملک، عدنان ملک اور صبیحہ ملک۔ انہوں نے اپنی تینوں بچوں کو ہی بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، ان لوگوں کی ہر جائز خواہش مانی تھی، ان کو زندگی کی ہر آسائش دی تھی، ان کے بچوں نے بھی ہمیشہ ان کی ہر بات کا مان رکھا تھا۔ نصرت بیگم اور مہروز بیگم دونوں چچا زاد کزنز تھیں، مگر دونوں کی آپس میں کبھی نہیں بن پائی تھی، دونوں میں شروع دن سے مقابلہ بازی رہی تھی، دونوں ہی فہیم سلطان کو پسند کرتی تھی، مگر یہاں نصرت بیگم کو گہری مات ہوئی تھی اور یہ ہار وہ کبھی بھول نہیں پائی تھی، جس بات کا بدلہ وہ افتخار ملک سے شادی ہو جانے کے بعد بھی مہروز بیگم سے لیتی رہی تھی، مگر کم مہروز بیگم بھی نہیں رہی تھی۔ فہیم سلطان دولت اور حیثیت میں افتخار ملک سے کافی زیادہ تھے۔ فہیم سلطان اور مہروز بیگم کے 3 بیٹے تھے، اکبر سلطان، شاہزیب سلطان اور نوریز سلطان۔ آپس میں مخالفت ہونے کے باوجود دونوں گھرانوں کا آپس میں بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ افتخار ملک اور نصرت بیگم یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی صبیحہ کی شادی اکبر سلطان سے ہو جائے، مگر صبیحہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے چچا زاد سے محبت کرتی تھی، جبکہ اکبر سلطان خود بھی صبیحہ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ صبیحہ کے بہت زیادہ احتجاج کے باوجود ان کی شادی اکبر سلطان سے کروا دی گئی، مگر شادی ہو جانے کے بعد بھی صبیحہ بیگم سخت مزاج سے اکبر سلطان کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ اکبر سلطان سخت مزاج تو تھے ہی، مگر صبیحہ بیگم کو بہت محبت بھی دیتے تھے، لیکن صبیحہ بیگم ان کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ جب ایک دن لڑائی کے دوران انہوں نے اکبر سلطان پر یہ بات واضح بھی کر دی تھی کہ ان کی یہ شادی زبردستی کی گئی ہے اور وہ اپنے کزن سے محبت کرتی ہیں، جو بات سن کر اکبر سلطان کی مردانہ آنا جاگ اٹھی تھی۔ انہوں نے غصے میں صبیحہ بیگم پر ہاتھ اٹھایا۔ ان دونوں کی بیٹی اناویہ اکبر 2 سال کی تھی۔ صبیحہ بیگم کے ساتھ مہروز بیگم کا رویہ ہمیشہ سے برا ہی رہا تھا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ نصرت بیگم جیسی چال باز عورت کی بیٹی ان کے گھر آئے، اور صبیحہ کے طور طریقے دیکھ کر ان کی ناپسندیدگی صبیحہ کے لیے مزید بڑھ گئی۔ صبیحہ بیگم نے کبھی بھی اکبر سلطان کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا، وہ ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی جس سے پوری سلطان حویلی میں بدمزگی پھیل جاتی تھی۔ مہروز بیگم کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس عورت کو خود ہاتھ پکڑ کر اپنی حویلی سے چلتا کر دیں، جو ان کے گھر کو تباہی کی جانب دھکیل رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی صبیحہ بیگم خود ہی انہیں یہ موقع دے دیں گی۔ صبیحہ کے ساتھ اکبر سلطان کا رویہ آئے دن برا ہوتا جا رہا تھا، جو برداشت نہ کرتے انہوں نے یہ حویلی چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھیں اکبر سلطان انہیں کسی صورت اس حویلی سے نہیں جانے دیتے، اس لیے انہوں نے اس معاملے میں مہروز بیگم سے مدد لینے کا سوچا۔ انہیں پورا یقین تھا مہروز بیگم انہیں یہاں سے نکلوانے میں ان کی مدد ضرور کریں گی، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔